اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ چنبور ممبئی کی سرزمین پر آج کی یہ ایک روزہ عظیم الشان کانفرنس جو بنام جشن صدیق اکبر و شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما منعقد کی گئی ہے، جس میں میں اور آپ سب شریک ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد، غالباً 5 یا 6 سال کا عرصہ ہو گیا، یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہی ہوا ہے، اسی سرزمین پر چنبور کی اسی موجودہ مقام اور جگہ پر حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس سے قبل 2 بار یہاں حاضر ہو چکا ہوں، اور یہ یہاں تیسری مرتبہ میری حاضری ہے۔ کچھ چہرے بھی نئے نظر آ رہے ہیں، کچھ پرانے چہرے بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مسجد رسول پر تشریف فرما قوم و ملت کے ہمارے جس قدر بھی مقتدر، معتمد اور مستند، قابل احترام علماء اہل سنت اور ائمہ مساجد و حفاظ اکرام و قرآ حضرات تشریف فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں میں اپنے ان تمام علماء اہل سنت کا، جن کے نورانی چہرے کی زیارت سے آپ اور ہم سب مستفیض ہو رہے ہیں، کہ آج کی اس بزم کے لیے ہمارے ان علماء نے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند گھڑیاں عطا فرمائی، اور اپنے وجود پاک سے آج کی بزم کو زینت بخشی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی چنبور کے جن نوجوانوں نے، غالباً تنظیم کا نام تاج الشریعہ کے نام سے ہے شاید، ہاں اچھا، واعظ و نیاز کمیٹی، واعظ و نیاز کمیٹی آپ کے اس علاقے کی معروف کمیٹی، ان کے نوجوانوں نے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا، اور اس بزم کے لیے بڑی محنتیں اور کاوشیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام نوجوانوں کو اور ان کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کے جو معاونین ہیں اور اس تنظیم سے جو متعلقین ہیں یا اس سے وابستہ ہے، ان سب کا بھی ممنون و مشکور ہوں، اور ان سب کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر ہمارے ان تمام نوجوانوں کی عمر میں، علم میں، رزق میں، دینی دنیاوی معاملات میں برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ جیسا کہ یہ مہینہ
جو جاری و ساری ہے جمادی الثانی کا، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ منسوب ہے حضرت خلیفہ اول رفیق غار رسول اور رفیق مزار رسول، بعد الانبیاء سب سے افضل ترین ذات و شخصیت، متقی اعظم اور تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین ذات و شخصیت، جن سے میری مراد حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ عرس پاک کا مہینہ ہے، اور چنانچہ انہی کی یاد میں اور انہی کی نسبت سے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر جو عنوان رکھا گیا ہے وہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی حضرت امام علی مقام شہید کربلا شہزاد رسول مولا علی کے شہزادے خاتون جنت کے لخت جگر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس بزم کی نسبت کی گئی ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، مختصر وقت میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آج کا موضوع اور جو عنوان ہے وہ دو حصوں پہ منقسم ہے۔ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ کچھ فضائل ابو بکر صدیق پر میں گفتگو کروں گا، اور تقریر کا جو دوسرا حصہ ہوگا یا دوسرا سیشن ہوگا وہ اس بات پر مبنی ہوگا کہ آپ کی طرف کچھ لوگوں نے جو غلط نظریات اور کچھ غلط تہمات اور کچھ غلط الزامات لگائے ہیں اس کی حقیقت کا ہم جائزہ لیں گے، اور فیصلہ پھر میں عوام پر چھوڑوں گا۔ آج کی بزم کے آج منصف اور جج ہے آپ لوگ، آپ ہی پر میں چھوڑوں گا کہ جس طرح کے الزامات اور جس طرح کی بہتان تراشی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حقائق کی روشنی میں، دلائل اور تاریخ کی روشنی میں کہاں تک وہ درست اور صحیح ہے۔ جہاں تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا معاملہ ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ صحابہ اکرام کا مقام اور ان کا درجہ کیا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اور بہت سارے صحابی جمع ہو جائے تو اس کی جمع آتی ہے صحابہ، یا کہا جاتا ہے اصحاب رسول۔ مختلف ائمہ نے صحابی کی تعریف الفاظوں کے تھوڑے سے ہیر پھیر کے ساتھ، کم و بیش لفظوں کے ساتھ جو بیان کی ہے، جس کا تقریباً مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ الفاظوں میں تھوڑا سا معاملہ آگے پیچھے ہے، اور تمام علماء اور تمام محدثین نے جو صحابہ کی تعریف بیان کی یا صحابی کی تعریف جو بیان کی، اگر اس کو مجموعی طور پر بیان میں کر دوں، بجائے اس کے کہ میں ایک ایک محدث کا نام لوں اور پھر انہوں نے اپنی کن کن کتابوں میں صحابی کی کیا تعریف بیان کی ہے اس پر گفتگو کروں، مجموعی طور پر میں کہوں کہ اس بات پر تمام علماء اہل سنت، محدثین اکرام، ائمہ اکرام سب کا اتفاق ہے صحابی کی اس تعریف پر، کہ صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنے ماتھے کی ظاہری آنکھوں سے ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، سرکار کی زیارت کی ہو، اور پھر ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی ایمان میں، حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ، اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر، یہ دو چیزیں ایمان کی حالت دیکھتے وقت، دیدار کے وقت، وصال ایمان پر، یہ دو چیزیں، اور پھر اس حالت میں رسول کو دیکھنا، چاہے وہ ایک آن کے لیے ہو، ایک گھڑی کے لیے ہو،
یا ایک لمحہ یا رسول اللہ کی صرف ایک جھلک دیکھ لی ہو. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ سے مصافحہ ہی کیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ کی باضابطہ بہت دیر تک اور بہت طویل صحبت اختیار کی ہو. اگر دور سے بھی رسول اللہ کی ایک جھلک دیکھ لی اور جس وقت دیکھی اس وقت ایمان تھا، ایک لمحہ رسول اللہ کا دیدار کیا اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو گیا، ایسی ذات و شخصیت کو صحابی کہا جاتا ہے. اس میں وقت کی مقدار کا تعین نہیں ہے کہ کتنی دیر دیکھا ہو، کتنا لمحہ دیکھا ہو، کتنے عرصہ صحبت اختیار کی ہو. ایک لمحہ کافی ہے. اس ایک لمحہ میں جس نے رسول اللہ کی دیدار کیا، ایک جھلک دیکھ لی سرکار کی، دیدار مصطفیٰ کا انعام و اکرام یہ ہے، مقام و مرتبہ یہ ہے، فضیلت اور ان کے مناقب یہ ہے کہ اب قیامت تک جتنے اولیاء اکرام ہوں گے، جتنے گزر چکے، جتنے ہیں، جتنے آئیں گے، اور ان میں چاہے کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، نجبہ ہو، ولایت کے کسی ہی بلند مقام پر فائز ہو، ان تمام اولیاء اکرام سے افضل ترین وہ صحابی ہے جس نے رسول اللہ کو ایک جھلک ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہو. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو ذات رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، اس کا مقام و درجہ یہ ہے کہ وہ ولیوں سے افضل، غوث و قطب سے افضل. تو جس کو دیکھنے پر یہ فضیلت ہے تو جس کو دیکھا گیا اس کی عظمت اور فضیلت کا کیا عالم ہوگا. کون آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب اگر کسی نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تو علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے والا خوشبخت ضرور ہے، اس کی قسمت بہت بلند و بالا ہے، اس کی معراج ہے عشق اور محبت کی کہ دیدار مصطفیٰ سے مستفید اور فیضیاب ہوا، لیکن خواب میں دیکھنے والے کو صحابی نہیں کہا جائے گا. دوسرا علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ باحیات ہے، آپ اپنی قبر میں موجود ہیں اور جسم کے ساتھ آپ کی حیات ثابت ہے، اور ایسی ہی حیات ہے جیسی دنیاوی حیات ہوتی ہے، جسمانی، دنیاوی اور حسی احساس کے ساتھ. اور آقا کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جسم اطہر کے ساتھ بنفس نفیس تشریف لا سکتے ہیں. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. اب اگر کسی نے آج رسول اللہ کا دیدار اس طرح کر لیا جیسے کہ بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ آئی ہے باتیں کہ بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں بنفس نفیس رسول اللہ کی زیارت ہوئی، ماتے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو جسم اطہر کے ساتھ دیکھا، تو کیا اس شخص کو بھی صحابی کہا جائے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مقام بہت بلند ضرور ہے، اس کی عظمت ثابت ہو گئی، اس کے لیے باعث فخر اور باعث فضیلت ہے یہ بات کہ اس پر آقا نے ایک کرم فرمایا کہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ اس کو دیدار سے مشرف کیا، لیکن اس شخص کو صحابی نہیں کہا جائے گا. کہ صحابی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حضور کے زمان ظاہری میں دیکھنا اس کی شرط ہے، حالانکہ یہ زمانہ بھی رسول اللہ کا ہے، مگر جب تک ظاہری حیات کے ساتھ آپ اس دنیا فانی میں موجود تھے، اس درمیان میں جو اعلان نبوت کے بعد، یعنی سرکار کی عمر ظاہری جو 40 سال تھی، اعلان نبوت فرمایا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ان 23 سالہ عرصے میں جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہی صحابی ہے. اگر اس کے بعد اس نے دیدار کیا رسول اللہ کا، چاہے خواب میں کرے چاہے بیداری میں کرے، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. اب اگر کوئی ایسا شخص کہ حضور کا دیدار کیا، اس کے بعد خدا نخواستہ مرتد ہو گیا، جب مرتد ہو گیا تو صحابی کے درجے سے گر گیا، اب صحابی نہیں رہا وہ شخص. اب ظاہر ہے کہ صحابی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے. جب ایمان ہی نہیں رہا تو صحابی ہونے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں دیکھنا شرط ہے.
دیکھنے والا تو ابو جہل ہے، اس نے بھی دیکھا ہے رسول اللہ کو، ادبا نے بھی دیکھا ہے، شیبہ نے بھی دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، ولید ابن مغیرہ نے بھی دیکھا ہے، ہزاروں مشرکین نے دیکھا ہے، مگر وہ صحابی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ضرور لیکن حالت ایمان میں نہیں دیکھا۔ مگر ایک شخص نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر خدا نخواستہ مرتد ہو گیا، علماء کہتے ہیں کہ اب صحابی نہیں رہا، اب قابل تعظیم نہیں، قابل احترام نہیں، مقام صحابیت سے گر گیا، ختم ہو گیا اس کا مقام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی، توبہ کے بعد ایمان پر پھر خاتمہ ہو گیا، علماء کہتے ہیں کہ اب پھر صحابی ہو گیا۔ یہ صحابی کی تعریف ہے جو ہمارے علماء نے بیان کی۔ اور ایک وہ آخری صحابی، جیسا کہ عموماً یہ مشہور ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک واحد وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے آخر میں ایمان لایا۔ حالانکہ اس پر بھی پھر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی آخر ہے، ان کے بعد پھر کوئی اور ایسا شخص نہیں تھا کہ اس نے حضور پر ایمان نہ لایا ہو۔ لیکن ظاہری روایتوں سے جو ثابت ہوا، ظاہری روایتیں جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ پر جو ایمان لانے والے ذات و شخصیت ہے وائل ابن حجر، اس کے بعد پھر کوئی ایسی ذات ظاہری طور پر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی کہ جن کا ذکر آیا ہو کہ انہوں نے ایمان لایا ہو اور حضور کا پھر وصال ہو گیا۔ اگر بالفرض وائل ابن حجر کے بعد، چونکہ اب یہ نام تو ہمیں معلوم ہو گیا، شناخت ہو گئی کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آخر میں سب سے ایمان لانے والوں میں، اگر ہم یہ تصور کریں کہ ایک ایسی ذات جن کے نام سے ہم واقف نہیں، جن کے حالات سے ہم واقف نہیں، اور انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا ہو اور ایک لمحہ حضور کو دیکھا ہو، اس وقت دیکھا ہو کہ بس حضور کے انتقال کو کچھ دیر تھی، انہوں نے دیکھا پھر سرکار کا وصال ہو گیا، یا اس شخص کا خود انتقال ہو گیا، اس نے ایک جھلک رسول اللہ کی دیکھی، انتقال ہو گیا، آخری صحابی، اب اس کے بعد کوئی صحابی نہیں بنا، کوئی صحابی کے مقام سے مشرف نہیں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ آخری صحابی، جو بھی آخری صحابی ہے، اس کا بھی مقام و درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے غوث اور قطب و ابدال سے افضل، حالانکہ عبادت اس نے اتنی نہیں کی، نمازیں اس نے اتنی نہیں پڑھی، مگر صرف دیدار مصطفیٰ وہ برکت والا عمل ہے، وہ بلندی عطا کرنے والا عمل ہے کہ ایک جھلک مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھنا دنیا بھر کے تمام لوگوں سے افضل بنا دیتا ہے۔ بلکہ میں صحابی کا مقام بتاتے ہوئے کہوں تو بے جا نہ ہوں گا، یہ بالکل تحقیق شدہ بات ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے انسانوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں اس ایک آخری ایمان لانے والے صحابی کو رکھ دیا جائے تو درجہ اور مقام میں دنیا کے ان تمام لوگوں سے وہ افضل ترین ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب آخری ایمان لانے والے صحابی کا یہ مقام ہے تو جو تمام صحابہ میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہو، یعنی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا مقام و درجہ کتنا بلند ہوگا، اس مقام کا پھر کیا اندازہ لگایا جائے، جن کے بارے میں خود رسول نے کہہ دیا ہو کہ میرے صحابہ میں ابوبکر سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم ابوبکر صدیق کے بارے میں جو تعریف بیان کرتا ہے، اور اسی آیت کے تحت علماء کہتے ہیں کہ یہ درجہ اور یہ مقام یہ فضیلت جو سیدنا ابوبکر صدیق کو عطا ہوئی، یہ کس بنیاد پر عطا ہوئی؟ یہ حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ نسبی اعتبار سے آپ قریشی ضرور ہے لیکن رسول اللہ کے خاندان سے نہیں ہے، خاندان سے ہیں، گھرانے سے نہیں ہے، تو یہ حسب و نسب کی بنیاد پر مقام نہیں ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا بلند درجہ، تقوی کا اعلیٰ معیار، ایمان کی بلندی اور تقوی کا اعلیٰ معیار وہ ہے جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں سب سے افضل بنایا۔
اور آپ کے متقی ہونے کا ذکر خود قرآن عظیم میں رب کائنات فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 24 ہے جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی، سورہ زمر ہے، اور آیت نمبر 33 ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، یہی دونوں متقی ہے۔ متقون یہاں تسنیہ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، دونوں متقی ہے۔ اب یہ ہے کون؟ تین باتوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے۔ چھوٹی سی آیت، ایک مختصر سی آیت ہے، اور اس مختصر سی آیت میں تین باتیں رب کائنات نے ارشاد فرمائی۔ پہلی والذی جاء، وہ جو لے آیا سچ، وصدق بہ، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ پہلی چیز لانے والے کا ذکر کہ ایک ذات ہے جو حق اور سچائی لے کر آ رہا ہے، دوسری ذات جو اس کی سب سے پہلے تصدیق کر رہا ہے، لانے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا۔ تیسری چیز بیان کر رہا ہے قرآن عظیم کہ ان کا مقام کیا ہے؟ اولئک ھم المتقون، یہی دونوں متقی ہے، سب سے بڑے متقی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچ لانے والا کون ہے، تصدیق کرنے والا کون ہے؟ قرآن نے نام نہیں لیا، یہاں کنایتاً بیان کیا ہے، کنایا ہے، اشارہ کیا ہے، ذات و شخصیت کا نام نہیں بیان کیا۔ اس کے لیے اب ہمیں تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن عظیم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر تفسیر کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جب ہم قرآن عظیم کی اس آیت کی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں مولا علی کی روایت ملتی ہے۔ اس آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے والی ذات خود باب العلم ہے۔ مولا کائنات سے روایت آتی ہے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مولا علی سے روایت ہے، کہتے ہیں قولہ تعالیٰ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جو سب سے پہلے سچ لایا، جس نے سچائی کی، سچ کی تصدیق کی، یہی دونوں متقی ہے۔ فرماتے والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں یہاں سچ لانے والے سے جو ذات مراد ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، اور وہ سچ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام اور ایمان۔ جو ایمان لایا، جو اسلام لایا، سب سے پہلے اسلام لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچ لانے والے۔ اسلام اور ایمان سے بڑی سچائی کائنات کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری سچائی ایک طرف، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سچائی ایک طرف، اور یہ تمام سچائی عیسیٰ سے بڑی، سب سے عظیم اور سب سے بلند سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ سچائی لانے والا، اسلام لانے والا، اس سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کی، یعنی اسلام کو قبول کیا، سب سے پہلے جو ایمان لایا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور یہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑے متقی ہیں۔ ولایت کی سب سے عظیم شرط عظیم ہوتی ہے متقی ہونا۔ فاسق متقی نہیں ہوتا، جو متقی نہیں وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے متقی ہونا ضروری، اور متقی کے لیے علم کا ہونا ضروری، تقوی کا ہونا ضروری، یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ تو پتہ چلا تمام صحابہ میں جو سب سے زیادہ متقی تھے، تمام صحابہ میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے، جو اسلام کی تصدیق کرنے والے تھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی تصدیق نے آپ کو اتنا بلند کیا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین قرار پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس تفسیر کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ امام طبری نے اس کو اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن، تفسیر طبری میں بیان کیا، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 204۔ حضرت امام قرطبی نے اس کو اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جس کو تفسیر قرطبی سے مشہور ہے، جو جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 278۔
علامہ زمخشری جو عقیدتاً اعتقاد کے اعتبار سے متزلی ہے یا تفضیلی ہے، اہل سنت سے نہیں ہے، مگر زمخشری کو بھی لکھنا پڑا، علامہ زمخشری کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ اس آیت سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اور زمخشری نے اپنی مشہور و معروف کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ صفحہ نمبر 17 پر اس کو بیان کیا۔ حضرت امام محب الدین طبری نے اپنی کتاب الریاضی ناظرہ جلد نمبر 2 صفحہ 101 پر نقل کیا۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر جلد 12 صفحہ نمبر 359 پہ نقل کیا۔ اسی روایت کو حضرت امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 200 پہ بیان کیا۔ بہرحال یہ قرآن عظیم سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں واضح بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب ابوبکر صدیق، تمام صحابہ میں سب سے متقی ابوبکر صدیق، اور ان کے تقوی کا ذکر کس کے تقوی کے ساتھ کیا گیا؟ ہم المتقون، دونوں متقی ہے، رسول اللہ کے تقوی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جس کے تقوی کا ذکر نبی کے تقوی کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے تقوی کا معیار اور بلندی کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرماتے ہیں، سبع سنابل شریف جس کے لکھنے والے حضرت سیدنا عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات میں سے ہیں، اور زیدی سیدوں میں یہ پہلی ذات و شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان میں زیدی سیدوں کے سلسلے کو فروغ دیا۔ ماہرہ کی شاخ انہی سے جا کے ملتی ہے۔ ماہرہ کے سادات جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا وقت کا مجدد مرید ہوتا ہے، یہ وہی حضرت عبد الواحد بلگرامی سے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ ان کی معرکۃ الآراء کتاب سبع سنابل شریف جو بارگاہ رسالت میں مقبول اور قبول ہے، فارسی ایڈیشن کا حوالہ دے رہا ہوں میں، صفحہ نمبر 14 اردو میں بھی آ گئی ہے، لیکن یہ میرے پاس فارسی کا نسخے کا میں 14 کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر آپ اردو میں صفحے دیکھیں گے تو شاید آگے پیچھے ہو جائے۔ فارسی ایڈیشن میں صفحہ نمبر 14 پر حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ابو بکر سنو، ایمان کے 70 درجے۔ کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے۔ کوئی ایک ایمان کے درجے پر فائز ہوتا ہے، فرمایا کوئی 2 درجے تک پہنچتا ہے، کوئی 3 درجے تک پہنچتا ہے، کوئی 4 تک۔ اے ابو بکر 70 درجوں پر ہر کوئی فائز نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ، انبیاء تو عرفہ اور اعلیٰ ہوتے ہیں، یقیناً وہ ایمان کے 70 درجوں پر فائز ہوتے ہیں، مگر کیا غیر انبیاء میں بھی کوئی ایسا ہے جو 70 درجوں تک فائز ہو؟ بے ساختہ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تجھے بشارت ہو، میری امت میں واحد تیری ذات ہے جو ایمان کے 70 درجوں پر فائز۔ یہ ہے افضلیت کا معیار۔ ان بنیادوں پہ سیدنا ابوبکر صدیق کو سب سے افضل قرار دیا گیا۔ ایک ہوتی ہے، یاد رکھیے یہاں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک ہوتی ہے افضلیت اور ایک ہوتی ہے فضیلت۔ فضیلت اور افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق۔ افضلیت کہتے ہیں تقدم کو، بلندی مقام کو، اور فضیلت کہتے ہیں خوبی کو۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، مگر خوبی کی بنیاد پر افضلیت قرار دی جاتی ہے۔ بھائی میری خوبی ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، یہ خوبی ہے، مگر محض تقریر کی خوبی کی بنیاد پر میں ایک مفتی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اگرچہ تقریر کرنا مجھ سے اچھا نہ جانتے ہو، انہیں اگر مائک پہ بٹھا دیا جائے تو شاید وہ آدھا گھنٹہ نہ بول سکے اور میں 5 گھنٹہ بول جاؤں، لیکن علم کا معیار ان کا بہت بلند ہے، ان مفتی صاحب کی بلا کا۔ تو یہ ان کا علم کا معیار جو بلندی ہے، یہ ان کی افضلیت ہے، یہ تقریر کرنا میری خوبی ہے۔ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ ابوبکر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، تو یہاں مراد افضلیت ہوتی ہے، فضیلت نہیں ہوتی۔ فضیلت میں یہ ضرور ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں مولا کائنات کے بارے میں،
مگر جو کثرت کے ساتھ فضائل میں ہے وہ حدیث ہے، وہ فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، افضلیت کو نہیں۔ فضیلت ضعیف حدیثوں سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، فضیلت میں ضعیف بھی حدیث چلتی ہے، بعض اوقات منکر حدیث کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ ضعیف پہ بھی ایک اور نیچے درجے کی کیٹیگری ہوتی ہے، ضعیف جداً جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ مدلس راوی سے حدیث آئے اس کو بھی لے لیا جاتا ہے، وہ راوی جس کا تدلیس بھی ثابت ہو اس سے بھی حدیث لے لی جاتی ہے کہ بھئی فضیلت کی بات ہے۔ مگر یاد رکھیے افضلیت ذوق سے ثابت نہیں ہوتی، ضعیف حدیثوں سے افضلیت کا معیار نہیں بنایا جاتا، ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر کسی کو افضل قرار نہیں دیا جا سکتا، یہاں تک کہ ضعاف میں، افضلیت میں ضعاف تو چھوڑو، وہ حدیث بھی نہیں گوارا کی جاتی کہ جس پہ ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہو، جس پر محدثین کا اختلاف ہو کہ بعض کچھ کہتے ہو بعض کچھ کہہ رہے ہو۔ یہ اصول اور پیمانے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے جو افضلیت کا معیار ہمارے علماء نے بنایا، اس کے لیے صحیح حدیثیں، صحیح روایتیں ہیں، نص قرآن ہے، نص حدیث ہے، آقا کے فرامین ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، اور مولا علی کے بارے میں جو کثرت سے حدیثیں آئی وہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے، افضلیت پر نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم افضلیت کے اعتبار سے صحابہ میں ان کو چوتھے نمبر پر مانتے ہیں، مگر جہاں تک افضلیت کا جب تقابل ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر سے نہ ہم فوقیت دیتے ہیں، فوقیت تو چھوڑیے ان کے برابر بھی نہیں مانتے۔ اور اس پر اہل سنت میں مولیوں کا نہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بریلی مولیوں کی بات ہے، معاف کرنا ہے بریلیوں کی نہیں، اس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا، اور اس صحابہ کے اجماع پر رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، سرکار کی تصدیق ہے، اجماع بھی ایسا۔ میں انشاءاللہ وہ روایت بھی پیش کروں گا جس سے صحابہ کا اجماع اور اس پر رسول اللہ کی مہر ثابت ہوگی۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ آئیے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصوف کے امام ہے، سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہے، ان سے سلسلہ سہروردیہ چلا۔ عوارف المعارف ان کی کتاب، معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور اسی روایت کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں حضرت سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل شریف فارسی ایڈیشن صفحہ نمبر 16 اس پر بیان کرتے ہیں، روایت لکھتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکرین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسی کوئی شے، ایسی کوئی چیز القاء نہ فرمائی کہ جو مجھے دی گئی میرے دل میں اتاری گئی، اور وہ چیز میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ ڈال دی۔ جو کچھ میرے دل پہ رب نے القاء کیا، جو کچھ میرے دل پر رب نے نازل کیا، وہ چیز میں نے ابو بکر میں منتقل کر دی، ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ نبی کے دلوں میں کیا کیا علوم القاء نہیں کیے گئے، کیا کیا علم معرفت نہ دی گئی۔ آقا کہتے جو کچھ ایسی کوئی شے ہی نہیں جو رب نے میرے دل میں القاء نہ کی ہو اور میں نے ابو بکر کو نہ دے دی ہو۔ اور یہاں تک کہ یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ابو بکر صدیق کا معیار بتاتے ہوئے آقا کہتے ہیں، عن عمر ابن الخطاب، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اوزنا ایمان ابا بکرین بے ایمان اہل الارض لرجع بہم۔ آقا نے کہا کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے، اگر ابو بکر صدیق کا ایمان تمام روئے زمین کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان ہو، قیامت تک کی میری تمام امتیوں کا ایمان دوسرے پلے میں ہو، تو ابو بکر صدیق کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان پر وزنی اور بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ایمان میں غوث کے بھی ایمان آ گئے، کتبوں کے بھی ایمان آ گئے، اقطاب کے بھی ایمان ہے، اوتاد کے بھی ایمان ہے، اولیاء کے بھی ایمان ہے۔ روئے زمین پر جتنے متقی، پرہیزگار، ولی کامل، ائمہ، محدثین، علماء، حفاظ، جتنے بھی منصب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، سب کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلے میں تنہا ابو بکر کا ایمان، آقا کہتے ہیں ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر وزنی اور بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت۔ اس کو حضرت امام ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں لکھا، جلد نمبر 6 صفحہ 220۔ حضرت امام خیثمہ نے اپنی کتاب فضائل ابی بکر صدیق صفحہ نمبر 133 پر لکھا۔ امام دارقطنی اپنی کتاب علی میں لائے ہیں اس حدیث کو، جلد نمبر 2 صفحہ 223۔
امام بحقی شعائب الایمان میں لائے ہیں، جلد 1 صفحہ 59 حدیث نمبر 36۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ 193 پہ لائے ہیں۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق جلد 30 صفحہ 126 پہ لائے ہیں۔ حافظ ذہبی نے اس کو اپنی کتاب سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحہ 405 پہ لکھا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لائے ہیں، صفحہ نمبر 139۔ حضرت امام اجلونی اپنی کتاب کشف الخفا میں لائے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ 192 حدیث نمبر 2130 پر لائے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ یہ ابوبکر صدیق کی فضیلت کا معاملہ ہے، اور آقا نے فضیلت بیان کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا۔ اب تمام فضیلت یہاں اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ کسی صحابی میں یہ مقام نہیں جو ابوبکر کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عن عیاص ابن سلمہ، حضرت عیاص ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہتے عن ابیہ، تو کہتے میں نے اپنے والد سے روایت نقل کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں ابو بکرین خیر الناس بعدی الا ان یقول نبی، آقا کہتے ہیں لوگوں تمام لوگوں میں ابو بکر سب سے افضل ہے، سوائے اس کے کہ ابو بکر صرف نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے علاوہ جتنے مقام و منصب ہے سب ابو بکر کو اللہ نے عطا کیے۔ اسی کو سرکار محدث اعظم کہتے ہیں مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ مرتبہ صدیق کسی سے کیا بیاں ہو سید، ہر چیز کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضیلت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ ہر چیز کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ صرف نبوت نہیں ہے، نبوت کے علاوہ جتنے مقام و مراتب و فضائل ہے سب ابو بکر کو اللہ نے عطا فرمائے۔ تو اب افضلیت کا یہ معیار آپ اور ہم بلند نہیں کر رہے، یہ ہم مقرر نہیں کر رہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر رہے ہیں۔ اس کو محدثین لکھ رہے ہیں، اس کو لکھنے والے امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل میں لاتے ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ 365 حدیث نمبر 12763۔ حافظ ذہبی نے لکھا میزان الاعتدال جلد نمبر 5 صفحہ 116۔ امام حیثمی لائے ہیں اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 24 حدیث نمبر 14315۔ امام جلال الدین سیوطی لائے ہیں اپنی کتاب الجامع الصغیر صفحہ 11 حدیث نمبر 70۔ امام مناوی نے لکھا اپنی کتاب فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحہ 119۔ امام اجلونی لاتے ہیں کشف الخفا جلد نمبر 1 صفحہ 46 حدیث نمبر 51 کے تحت۔ یہ اور بھی محدثین نے لکھا، میں چند حوالے دے رہا ہوں، اس میں حوالوں کی کثرت ہے، لیکن میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بہت سی کتابوں کے ناموں سے آپ واقف نہیں، مجھے پتا ہے بہت سے ائمہ کے میں نام لے رہا ہوں شاید آپ ان کو جانتے نہیں، مگر پھر بھی میں اس بنیاد پر لے رہا ہوں، دو وجہ ہے، تاکہ یہ آپ پہ تاثر قائم ہو جائے کہ یہ بات آج کے بریلی مولویوں کی اتفاق سے طے نہیں ہوئی ہے، آج کے بریلیوں نے مل کے طے نہیں کیا ہے، یہ رسول نے طے کیا، اور لکھنے والے وہ محدثین ہیں کہ جب لفظ بریلی بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، جب بریلی شہر بھی آباد نہیں ہوا تھا، اور یہاں سے وہاں تک سینکڑوں محدثین نے لکھا، میں چند حوالے دیتا جا رہا ہوں۔ آئیے ایک دوسرے مقام پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں، یا ابا بکرین لیسا بینی و بینک فرق الا بعثت، کہا کہ ابو بکر تجھ میں اور میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں نبی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں اور تم نبی نہیں ہو، بس اتنا ہی فرق ہے کہ میں نبی اور تم نبی نہیں ہو، باقی ہر درجہ اور ہر مقام ہے۔ یہ تو ہوا ایمان کا معیار، اور نیکیوں کا کیا عالم تھا، نیکیوں میں بھی ابو بکر کا کوئی ثانی نہیں ہے، نیکیوں میں سیدنا ابو بکر کے مد مقابل کسی کو رکھا نہیں جا سکتا، یہ ہے افضلیت کا مقام۔ چنانچہ بہت سارے محدثین لکھتے حوالے آگے سنتے چلے، راوی مولا کائنات علی مرتضیٰ، مولا علی خود روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق حاضر ہوتے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ابو بکر صدیق کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ اکثر ایمان کے تعلق سے سوال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ اپنے ایمان کو کامل اور برقرار رکھنے میں بڑی جستجو فرمایا کرتے تھے، ایمان کا بڑا تحفظ فرماتے تھے، آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے کہ وہ فعل بھی سردد نہ ہو جس سے ایمان کمزور ہو جائے، جانا تو دور کی بات ہے۔
تو آپ اکثر ایمان پہ سوال کرتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں کچھ بتائیں. آقا نے کہا ابو بکر سنو، ایمان اور نیکیوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. اور فرمایا کہ 70 بھلائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بہتری چاہتا ہے ایک بھلائی پیدا کر دیتا ہے، وہ ایک بھلائی اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. 70 بھلائیاں ہیں، جس سے اللہ بھلائی چاہتا ہے اس میں ایک بھلائی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ ایک ہی بھلائی اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ سبب بن جاتی ہے. ابو بکر صدیق پہ دوسرا سوال عرض کرتے یا رسول اللہ کیا مجھ میں وہ ایک بھلائی ہے؟ آقا کہتے ہیں ابو بکر مبارک ہو، تم ایک کی بات کرو، 70 کی 70 بھلائیاں تم میں موجود. ایک نہیں، 70 کی 70. جنت میں جانے کے لیے تو ایک بھلائی کافی، لیکن ابو بکر تم میں 70 کی 70 بھلائیاں موجود ہیں، 70 کی 70 بہتریاں موجود ہیں. اور اس بھلائی کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے. ایمان سے تعلق ہے. اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ امام ابن ابی دنیا نے لکھا اپنی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر، صفحہ نمبر 29. امام ابن عساکر لارے تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 103. حضرت امام خیثمہ بن سلیمان لاتے اپنی کتاب فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 141. امام ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں اس کو اپنی کتاب لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ 187. امام محب الدین طبری لاتے ہیں الریاض النظیرہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 113 کے تحت. تو یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا معیار اور مقام ہے. پھر آئیے اور آگے دیکھتے چلے. مشہور حدیث ہے، حالانکہ سندن ضعیف ہے. میں واضح کر دوں کہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑے محدث صاحب بن کر آئیں، آج کل نوزائیدہ محدث بھی بڑے پیدا ہو گئے، اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ فضیلت صحابہ کے لیے وہ ضعیف حدیث بھی قبول کر لیتے، موضوع حدیث بھی قبول کر لیتے، مگر فضیلت بتاؤ تو ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں. یعنی بالکل وہی چال چل رہے ہیں یہ لوگ جو پہلے وہابی چلا کرتے تھے، کہ وہ ایک اعتراض کرتا ہے اور اس اعتراض کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، لاجک ہوتی ہے. وہ لاجک سے بات کرتا ہے اور دلیل میں آپ سے حدیث کا مطالبہ کرتا ہے. ابھی جب تیرے پاس حدیث کا اعتراض نہیں تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو حدیث طلب کرے؟ تو نے لاجک کا سوال کیا، جواب لاجک سے دیا جائے گا. تو اگر دلیل میں حدیث پیش کرے گا، جواب حدیث سے دیا جائے گا. تو دلیل میں اگر اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے قرآن پیش کریں گا اور وہ عقیدہ غلط بیان کر رہا ہے، ترجمانی غلط کر رہا ہے قرآن کی، ہم جواب قرآن سے دیں گے. لیکن یہ اب ان لوگوں کا بھی شیوا اور یہ باطل کا شیوا ہوتا ہے. آپ فضائل صحابہ بیان کریں تو وہ جرا کرنے بیٹھ جائیں گے، یہ روایت تو ضعیف ہے جناب. مگر جب صحابہ پہ تنقید کرنا ہو تو جھوٹی حدیث بھی اس کو چل جاتی ہے. یاد رکھیے ضعیف میں نے اس لیے بھی کہہ دیا کہ ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ضعیف بولو تو لوگ سمجھتے ہیں جھوٹی. ان جاہلوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ضعیف جھوٹی ہے تو پھر موضوع کس چڑیا کا نام ہے؟ اور ضعیف اور موضوع جب ایک ہی ہے تو دو الگ الگ نام کیوں ہے؟ بھائی عبد الرحیم ایک الگ ذات ہے، عبد الکریم ایک الگ ذات ہے. دو ایک ذات ہو نہیں سکتی، اور اگر دو ہے تو ایک ہے تو دو نام کیوں؟ دو نام اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں الگ الگ ذاتیں ہیں. ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ جس میں متن تو صحیح ہوتا ہے، فضیلت ظاہر ہوتی ہے، البتہ راوی پہ تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے. اور ضعیف صرف اس بنیاد پر حدیث نہیں ہوتی کہ راوی ضروری نہیں کہ جھوٹا ہو، ضروری نہیں کہ راوی کذب سے کام لے رہا ہو. اس حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کے راوی کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو، جس کے بارے میں یہ ظاہر ہو کہ آج اس نے یہ حدیث بیان کی، الفاظ کچھ اور بیان کیے، وہی حدیث جب کچھ دنوں بعد یا کچھ سال بعد بیان کی تو الفاظ بدل گئے، حالانکہ مفہوم ایک ہی ظاہر ہو رہا ہے، حدیث کا مفہوم ایک ہی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن الفاظ بدلتا ہے. اور جسے کہا جاتا ہے کہ پچھلی بار تو آپ نے ان الفاظوں میں حدیث بیان کی، اب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا بیان کیا تھا کہ ایسا کیا تھا، تو کہہ دیا جاتا ہے بھائی یہ راوی ضعیف ہے. یعنی تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ ہے، راوی پہ ڈاؤٹ ہے، حدیث پہ ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ حدیث اس وقت تک ہمارے لیے قابل قبول ہے جب تک اس کے مد مقابل کوئی صحیح حدیث اس کی مخالفت میں نہ آ جائے، جب تک وہ نص قرآن سے نہ ٹکرا رہی ہو. تو ضعیف فضیلت میں قبول ہے، چلتی نہیں ہے، دوڑتی ہے. تو اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، ہر زمانے کے علماء نے اس کو نقل کیا، اور مشہور حدیث ہے آپ نے بھی 12 سنا. میں صرف تبرکاً عرض کر رہا ہوں
تاکہ یہ بیان کر کے مجھے اس کی ایک فضیلت حاصل ہو جائے. اس ذکر کی بنیاد پر فضائل ابو بکر کا تبصرہ کرنے والوں میں میرا نام شمار ہو جائے. مشکوٰۃ شریف کے الفاظوں میں حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ ستارے آسمان میں جگمگا رہے تھے، آقا کہکشاں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھ رہے ہیں. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار ستاروں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، میرے دل میں خیال آ گیا. میں نے اس خیال کو عرض کیا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا آپ کے صحابہ میں ایمان والوں میں ایسا کوئی شخص ہے کہ اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ یہاں علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے. آقا نے نہیں کہا کہ عائشہ کیسا سوال ہے، مجھے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہی نہیں معلوم تو اس کا تعلق پھر کس کی نیکیوں سے میں کیسے بتاؤں، کس کا تقابل نیکیوں کا آسمان کے تاروں سے کروں؟ بھائی نیکیوں کا تقابل ستاروں کی تعداد سے تب ہو کہ نیکیوں کی تعداد معلوم ہو. آقا نے یہ نہیں کہا، بلکہ آقا کیا فرماتے، ہاں یا عائشہ میرے صحابہ میں ایک صحابی ایسا ضرور ہے کہ جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی اس کی نیکیاں ہیں. پتہ چلا کہ آقا آسمان کے تاروں کی بھی تعداد سے واقف ہے اور نیکیوں کی تعداد سے بھی واقف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ تقابل تبھی ہوتا ہے کہ جو دو تعداد میں تقابل ہو اس کا تعین اور اس کی مقدار آپ کو معلوم ہو. ہم کہتے ہیں بھائی یہ گیہوں کا انبار ٹھیک اتنا ہی وزن میں ہے جتنا یہ چاول کا انبار ہے، تو ہمیں چاول کا بھی وزن پہلے معلوم ہو تبھی تو تقابل ہوگا. اچھا، اور یہاں اور ایک علم غیب دیکھیے آقا کا، اس لیے وہابی اس کو ضعیف بول کے انکار کرتے کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. نیکیاں بعض وہ ہوتی ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. انسان کچھ نیکیاں وہ کرتا ہے جو لوگوں کو بھی دکھتی ہے. بھائی میں مسجد میں گیا نماز پڑھ رہا ہوں نیکی کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس پہ گواہ بھی ہے، ہاں بھائی فاروق صاحب نماز پڑھ رہے تھے. لیکن کچھ نیکیاں وہ جو میں گھر میں کرتا ہوں اس سے ہر کوئی واقف نہیں. کچھ نیکیاں وہ ہے کہ جو میں دل میں کرتا ہوں، میرے بازو بیٹھنے والا واقف نہیں. مطلب میں بیٹھا آپ کے درمیان میں ہوں، خاموش بیٹھا ہوں، آپ گفتگو میں مصروف ہے، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو جتنی دیر میں درود شریف پڑھ رہا ہوں نیکی کر رہا ہوں. آقا کہہ رہے ہیں کہ جتنی آسمان میں نیکیاں اتنی اس شخص کی نیکیاں. تو نیکیاں تو پوشیدہ بھی ہے، آقا پوشیدہ نیکیوں سے بھی واقف. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے خیال کیا کہ میرے والد ابو بکر ہو، سوائے ابو بکر صدیق کے کون ہو سکتا ہے. کہتی ہے میں نے بڑے اشتیاق کے ساتھ خوشی سے عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہے، اور یقین تھا کہ رسول اللہ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے. مگر سرکار نے کہا کہ عائشہ وہ عمر ابن خطاب ہے. میرے صحابہ میں عمر ہے کہ جتنی آسمان میں نیکیاں ستارے آسمان میں اتنی نیکیاں عمر کی. ام المومنین عائشہ صدیقہ غمگین ہو گئی کہ میرے والد سے تو عمر بازی لے گئے، میرے والد تو پیچھے ہو گئے. آقا حضرت عائشہ کے دل کی کیفیت سے بھی واقف. بس جیسے ہی چہرے پہ ملال آیا دل میں خیال، آقا نے کہا عائشہ غم نہ کرو، جتنی عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ہوئی ایک نیکی کے برابر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضلیت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. اب جب یہ بات مشکوٰۃ شریف میں یہیں تک ہے، دیگر محدثین نے تو یہی تک لکھا، لیکن اب دیگر کچھ کتابوں میں آتی ہے جیسے امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھ رہے ہیں، یہی کتاب امام عبد الرحمن الصفوری نزہۃ المجالس میں لکھ رہے ہیں. پہلے آئیے حدیث کے حوالے سن لیں آپ کہ یہ حدیث کتوں نے لکھا ہے. امام ابو یعلا نے لکھا اپنی مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 1603. حضرت امام ابن عدی نے لکھا الکامل جلسہ صفحہ 79. امام طبرانی لائے ہیں المعجم الاوسط حدیث نمبر 1570. حافظ ذہبی لائے ہیں المیزان الاعتدال جلسہ صفحہ 136. حضرت امام حسمی لائے ہیں مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ 66. امام ابن حجر المکی لائے ہیں صواعق المؤرخہ صفحہ 240. امام عبد الوہاب بلغرامی رحمۃ اللہ صفحہ سنابل شریف صفحہ 14. اور بھی علماء نے لکھا. یہ حدیث تو ان محدثین نے یہیں تک لکھی جن کے میں نے حوالے ذکر کیے کہ حضور نے کہا جتنے آسمان میں تارے اتنی عمر کی نیکیاں. ابو بکر کی ایک نیکی تو عمر کی تمام نیکیوں کے برابر. جب یہ بات اب مزید روایت آگے جو دوسرے محدثین لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر کے کانوں تک پہنچی کہ سرکار نے یہ کہا کہ جتنی عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. صحابی تھے، حسد میں مبتلا نہیں ہوئے، ملال نہیں ہوا. ابو بکر صدیق کے مقام کو سنا، سر تسلیم خم کر دیا
اور بے ساختہ صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ گواہ ہو جاؤ، لو وددت انی شعرۃ فی صدر ابی بکر، کہ میں کاش ابو عمر نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کہ جب ابو بکر کا یہ مقام ہے تو میں عمر نہ ہوتا، بلکہ کیا ہوتا؟ ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ لیکن اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، پھر کچھ لوگ نئے نوزائیدہ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں وہ آئیں گے، وہ کہیں گے بھائی تقابل عمر سے ہو رہا ہے، کہاں علی اور کہاں عمر؟ ہم تو علی، مولا علی کو ابو بکر پہ فوقیت دیتے ہیں، وہ ادھر دونوں کا تم تقابل کرتے رہو، علی کی بات کسی میں نہیں آتی۔ اچھا صاحب، وہ تو عمر کی تمام نیکیاں ہیں، ابو بکر کی ایک نیکی، علی ہے بھائی، چلو علی سے پوچھ لو، اے مولا علی آپ کیا کہتے ہو؟ اب مولا علی کی روایت سنیے، ان قیسین، حضرت قیس روایت کرتے، قالا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہوئے میں نے سنا، وَهَلْ أَنَا، مولا علی نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو میں کیا ہوں؟ کیا ہوں میں؟ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں وَهَلْ أَنَا، کون ہوں میں؟ کیا ہوں میں؟ إِلَّا حَسَنَةً مِّنْ حَسَنَةِ أَبِي بَكْرٍ، سوائے اس کے کہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ یہ مولا علی خود کہہ رہے ہیں، میں ہوں کون؟ میں علی کیا ہوں؟ سوائے اس کے کہ ابو بکر کی نیکیوں میں صرف کیا ہوں؟ ایک نیکی۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کے قائل ہونے والوں میں اس اجماع میں مولا علی بھی شامل ہے۔ تو جو اب ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں، وہ اہل سنت کے علماء کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ مولا علی کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے گمان میں سمجھ رہے ہیں کہ مولا علی کے وفادار ہے، اور پھر یہ حدیث سندن ضعیف بھی نہیں ہے۔ میں اس کی سند بھی بتا دوں، کیسے تو روایت ہے، لکھنے والے حضرت امام محمد بن علی الشاری ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا نام ہے، اس روایت کو لکھتے ہیں فضائل مناقب عمر ابن الخطاب، اور حدیث کو لکھ کے کہتے ہیں اسنادہ صالح و رجال الثقات، اس کی سند صالح ہے، بڑی عمدہ سند ہے، اچھی سند ہے، اور اس کے راوی جتنے ہیں سب ثقہ ہے، سب سچے راوی ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے۔ امام ابن عساکر لاتے ہیں اس کو، تاریخ دمشق جلد 30 صفحہ 383، اس کو امام المتقی نے لکھا کنز العمال جلد 12 صفحہ 498، حدیث نمبر 35636 کے تحت۔ بہرحال بہت ساری فضیلتیں کہاں تک بیان کیا جائے، میں نے کہہ دیا نا کہ سرکار محدث اعظم کا ایک شعر ہی کافی ہے، ہر چیز کے جامع ہے نبوت کے سوا۔ جس ذات کا مقام و معیار یہ ہو، جس ذات کی فضیلت کا عالم یہ ہو، ایک روایت بس میں بات ختم کروں گا، پھر دوسرے سیشن اور دوسرے موضوع پر آؤں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی تقریر کے دو موضوعات ہیں، دو سیشن ہیں، ایک فضائل ابو بکر، دوسرے میں اعتراضات۔ یہ پہلا سیشن کی بس آخری حدیث ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں، اور رب نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور میرے محبوب کے سامنے میرا محبوب اپنے صحابہ میں سے جس کی فضیلت سننا چاہتا اس کی فضائل بیان کرے۔ یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، آپ بتائیں آپ اپنے اصحاب میں کس کی فضیلت سننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جبریل تم عمر کے بارے میں بتاؤ، عمر کی کیا فضیلت ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ عمر کی فضیلت کا یہ حال ہے کہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے، اہل زمین جتنا عمر کے بارے میں نہیں جانتے اس سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، یعنی فرشتے جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی آپ عمر کی فضیلت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اگر مجھے نوح علیہ السلام کے زمین پر ٹھہرنے کے برابر اس مقدار کے برابر وقت دیا جائے جو 950 سال ہے، جو تبلیغ کا دور ہے، یعنی 950 سال تک میں عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو یا رسول اللہ عمر کی فضیلت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک باب، ایک چیپٹر۔ حضور نے کہا کہ اے جبریل عمر کے فضیلت کا یہ عالم ہے، تو پھر ابو بکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ
عمر کی تمام فضیلت، تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر درجہ ایمان میں، نیکیوں کے درجات میں ابو بکر صدیق کے برابر نہیں ہو سکتے، تو آج کا جو پاکھنڈی بولتا ہے کہ ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں، کتنا بڑا جاہل ہے۔ چلیے آج ان کا ذکر نہیں ہے، چھوڑیے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہ جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، اور آج انہی تاریخی باتوں کو لے کر حدیث و قرآن کے دلائل کو نظر انداز کر کے تاریخ کے غیر معتبر واقعات، جھوٹے قصے، جھوٹی گڑی ہوئی کہانیاں وہ سنا کے اعتراضات اور الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور ان الزامات میں سب سے بڑا الزام تو حضرت ابو بکر پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ صاحب خلافت تو علی کا حق تھا، ابو بکر نے اس خلافت پر غضب کیا۔ غاضب تھے حضرت ابو بکر صدیق، خود تخت خلافت پر جا کر بیٹھ گئے، سارے صحابہ کو اپنا ہم نوا کر لیا، اور یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی کہ سارے صحابہ ابو بکر کی ہاں میں ملائے اور علی کو انہوں نے چھوڑ دیا معاذ اللہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے چونکہ غصب کیا خلافت کو، تو پھر اب سنیوں کی طرف سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ بتائیے، اب عقیدہ بھی دیکھتے جائیے آپ ان کا، کہ جب ابو بکر صدیق نے اگر خلافت غصب کی تو صرف مدینے میں اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ صحابہ کی آبادی تھی۔ علماء کہتے ہیں، ایک تخمینہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں اور مدینے کے اطراف کی جو آس پاس بسی ہوئی تھی آبادیاں، اس کا اگر کل تخمینہ بیان کیا جائے تو تقریباً 2.5 لاکھ۔ سرکار نے ایک ہی حج فرمایا، زندگی کا پہلا اور آخری حج، اس حج میں رسول اللہ کے ساتھ تقریباً 1,24,000 صحابہ اکرام ساتھ میں تھے۔ مدینے کی کل آبادی 2.5 لاکھ، تو یہ 2.5 لاکھ آبادیوں میں کسی نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اگر رسول اللہ نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور کہتے غدیر خم کے موقع پہ اعلان ہو گیا تھا، حالانکہ اس حدیث کو جس میں وہ خلافت کی دلیل پہ لاتے ہیں وہ خلافت سے تعلق ہی نہیں رکھتی، مولا علی کی فضیلت سے تعلق ہے، اس کا خلافت سے تعلق نہیں۔ اس کو خلافت کا معیار بنایا، اور خلافت کا معیار بنا کے کہا کہ صاحب باوجود اس کے کہ غدیر خم کے موقع پر مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا، ابو بکر غازب ہو گئے۔ تب سوال ہوا اہل سنت کی طرف سے اعتراض، ہم نے جوابی اعتراض میں ان سے سوال کیا کہ بھائی وہ صحابہ کیا کر رہے تھے، جبکہ ان کے کانوں نے رسول اللہ کو سنا تھا۔ اگر ان کے کانوں نے جب حضور کے قول کو سنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا، اور مولا سے مراد وہ خلافت تھی، خلیفہ ہونا تھا، یہ حدیث 1400 سال کے بعد آپ کے سمجھ میں آئی، صحابہ کے سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی مولا کا مطلب خلیفہ ہے اور حضرت علی خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب جو نکالا، جواب سننے کے بعد اس باطل فرقے کی سازش سمجھ میں آتی ہے۔ کیا کہا؟ ان کی سب سے مستند کتاب، میں بار بار اس فرقے کا نام لینا پسند نہیں کروں گا، میں اشارہ کروں گا آپ کو سمجھنا، بس ایک بار میں نام لے رہا ہوں تو آپ سمجھ لینا کہ یہ اشارہ کس طرف ہے۔ اہل تشیع کی بات کر رہا ہوں، اہل تشیع لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو اب تھوڑا سا اور کھل کے کہہ رہا ہوں، شیعہ فرقے کی بات کر رہا ہوں، اور اسی کی دم چھلے ابھی نکلے ہیں مولائی۔ اس فرقے کا کوئی پہلے وجود ہی نہیں، 14 سال میں لفظ مولائی فرقہ آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں۔ کوئی مائی کا لال اگر کسی حدیث کی، کسی روایت تاریخ کی کتاب میں مولائی فرقے کا نام دکھا دے تو میں بھی مان لوں کہ بڑا قدیم فرقہ ہے۔ جو خود آج مولائی بنے بیٹھے ہیں وہ خود پہلے اہل سنت بولتے تھے اپنے آپ کو، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے کہ نئی ختنہ ہوئی ہے، ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب مولائی بول رہے ہیں۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ مولائی ہو کہ ملائی ہو، جو بھی ہو آپ کا واسطہ، لیکن عقیدہ کہاں سے اخذ کر رہے ہیں؟ رافضیوں سے، اہل تشیع سے، شاک وہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ میں اس کا ایک معقول جواب دوں گا، اور جواب کو آپ یاد کر لیجئے گا، کسی بھی جب اس فرقے کے اس جماعت کے سے واسطہ پڑے وہ سوال دہرا دینا کافی ہوگا۔ بہرحال اب یہ بھی خلافت کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی اب یہاں تک پہنچ گئے، حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوئے، ابو بکر صدیق تک آ گئے۔
فدق تک بھی پہنچ گئے، خلافت تک بھی پہنچ گئے. اب اللہ جانے اب بس یہ رہ گیا کہ قرآن بھی ڈپلیکیٹ ہے، یہی بولنا باقی رہ گیا ان کا. یہ بھی بول دیں گے کچھ دنوں میں. بول رہے ہیں کچھ تو بول رہے ہیں، کچھ دبے لفظوں میں بول رہے ہیں، کچھ کھل کے بول رہے ہیں، کچھ تقیہ کی منزل میں ہے ابھی بھی. تو بہرحال اب سوال ہوا کہ بھائی وہ 2-2.5 لاکھ صحابہ کی آبادی تھی، انہوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ بھائی خلافت علی کا حق ہے، تو ابو بکر تو غازی ہوئے. تو اس کا جواب تیار کیا تو شیعوں کی سب سے معتبر اور پہلے درجے کی کتاب. یاد رکھیں یہ فرقے والے بخاری کو نہیں مانتے، مسلم کو نہیں مانتے، ترمذی کو نہیں مانتے. اگر آپ ان کتابوں کو لے کر ان سے بحث کریں گے تو صاف انکار کر دیں گے. یہ صاحب کہہ دیتے یہ کتابیں جھوٹی ہے. تو پھر بھائی ان کی کتابیں کون سی ہے؟ 4 کتب حدیث ہے ان کے جو سب سے معتبر مانی جاتی ہے، جس میں سے 2 اس وقت میرے پاس ٹیبل پر موجود ہے. ایک ہے اصول الکافی، دوسری ہے من لا ید الفقی، تیسری ہے تہذیب الاسلام، تہذیب الاحکام، معاف کرے تہذیب الاحکام، چوتھی ہے الاستفسار. کتب اربع کہا جاتا ہے اس کو. ان میں سب سے پہلے درجے کی کتاب اس فرقے کی وہ ہے اصول الکافی. آئیے اس کی زیارت کر لیجیے آپ. یہ ہے اصول الکافی، دارالمرتضی بیروت سے چھپی ہے. یہ عربی نسخہ ہے، 4-5 جلدوں میں آتا ہے. اس کی پہلی نمبر کی جلد ہے. لکھنے والے اس کے محمد بن یعقوب کلینی. جواب تیار کیا کہ بھائی وہ صحابہ نے کیوں گوارا کیا ابو بکر صدیق کی خلافت کو. تو آئیے جواب سنیے کیا جواب دیتے ہیں. یہ اسکین پیج آپ کے سامنے اسی کتاب کا، اصول الکافی جلد نمبر 2، جلد 1 غلطی سے جلد 1 بول دیا، جلد نمبر 2 ہے، معاف کریے. صفحہ نمبر 700. اور بقول ان کے، اس کو تو حدیث کہنا، حدیث کی توہین، لیکن بقول ان کے حدیث نمبر 4 ہے. امام جعفر صادق کے کھاتے میں ڈالی گئی حدیث. جی ختم کرنا ہے. اچھا 15 منٹ، اب کیا 15 منٹ کو بیان کریں گے. آئیے کیا لکھتے ہیں. ان الناس تردو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نفرا یسیرا. کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے ابو بکر کی خلافت اس لیے مان لی، علی کو اس لیے چھوڑ دیا کہ سوائے چند لوگوں کے جتنے صحابہ تھے سب ایمان سے پھر کر مرتد ہو گئے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. سب کے سب کافر ہو گئے تھے. کتنے ایمان والے بچے؟ کہتے صرف 11 تھے ایمان والے. نام بھی بیان کیے کہ یہ وائی گئے ایمان والے. سلمان فارسی ہے، حضرت مقداد ہے، حضرت ابو ذر ہے، حضرت عمار ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت بلال، حضرت حذیفہ، حضرت حجر ابن عدی. یہ 11 یا 10 کے قریب رہ گئے تھے جو ایمان پر رہے. ان 10 کے علاوہ یا 11 کے علاوہ جتنے صحابہ تھے سب ایمان سے پھر گئے. بتائیے اسلام پہ کتنا بڑا حملہ ہے، یہ کتنا بڑا مذاق ہے یہ اسلام کے ساتھ. کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کچھ 100 ہیں، نوح علیہ السلام کے ماننے والے کچھ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں ہزاروں ہیں، بنی اسرائیل پورے جو ایمان لائے. مگر جو تمام نبیوں میں سب سے افضل تھا، 23 سال جس نے اتنی محنت کی اور محنت کر کے اتنے لوگوں کو ایمان دیا، معاذ اللہ بس ابھی آنکھ بند ہوئی، ایک دن نہیں گزرا آنکھ ہونے کے سارے 2.5 لاکھ کے 2.5 لاکھ کافر ہو گئے. یہ رسول اللہ کی تبلیغ دین پر حملہ نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی صلاحیتوں پر حملہ نہیں ہے. یہ خدا کی مشیت پر حملہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کا مشن خراب ہو گیا. چلیے صلاۃ و سلام پڑھے. وہ پولیس پرمیشن نہیں ہے، پابندی کا مسئلہ ہے. آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان